تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہیں ان کے دل میں اس گناہ کو کرنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی مکمل محبت کو لینا چاہتے تھے، چونکہ اللہ کے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، اور نبی کی محبت کے حصول کے لیے گناہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت سارا بھگتنا پڑا اور توبہ استغفار تو کرنا پڑا، لیکن جو بڑا گناہ تھا قتل کا، اللہ پاک نے اس سے ان کی حفاظت فرمائی۔ 10 میں سے جب سب نے اس کا اتفاق کیا تو ایک بیچ میں سے مخالفت کرنے والا بنا، اور ایک نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، قتل نہ کرو، بلکہ ان کو کسی گہرے کنویں کے اندر پھینکاؤ۔ اب یہ پروگرام بنا کر اپنے ابا جان کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ اے ابا جان، آخر کیا بات ہے کہ آپ کو ہمارے اوپر اطمینان نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ ہم ان کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو 9 کے 9 بھائی تھپڑ مارتے، ٹھڈا مارتے، زمین پر گراتے، ایسے ان کی پٹائی کرنی شروع کر دی۔ صرف ایک بھائی جو تھا وہ بچا، اور اس نے اخیر کے اندر اٹھا کر اپنی گود کے اندر اٹھا لیا اور کہا کہ نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم ایسا ظلم تو نہ کرو، اگر تم نے اپنا ارادہ پورا ہی کرنا ہے اور کسی کنویں کے اندر پھینکنا ہے تو خام خام مارنے کی کیا ضرورت ہے، چپ کر کے جاؤ اور کہیں پھینک دو۔ یہ تھپڑ مارنا، زمین پر گرانا، لاتوں سے مارنا، یہ کام تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ایک بھائی نے اس کی مخالفت کی، باقی 9 کے 9 جو ہے وہ مارتے ہوئے لے کر گئے۔ جب لے کر گئے اور اس بات پر سارے کے سارے متفق ہو گئے کہ کسی بہت گہرے اور گمنام قسم کے کنویں کے اندر ان کو گرا دینا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک کنواں ان کو ملا جو کہ دور دراز کے علاقے میں تھا، اور جو ایسا راستہ تھا جس پر سے عام طور پر قافلے بھی نہیں گزرا کرتے تھے، بے آباد سی جگہ تھی، وہاں ایک کنواں تھا اور بہت گہرا قسم کا کنواں تھا، اور اس کے اندر جالا اور سانپ اور بچھو اور اس قسم کی چیزیں بہت ساری، چونکہ استعمال نہ ہو تو وہ خراب ہو جایا کرتا ہے پانی بھی۔ اس قسم کا وہ کنواں تھا جس کے اندر انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دینا چاہیے، لہٰذا وہاں ایک ڈول پڑا تھا، اس ڈول کے اندر بٹھایا اور اس کو رسی کے ساتھ نیچے کو لٹکایا۔ جب آدھے میں پہنچے ہیں تو اپنی رسی کو چھوڑ دیا، دڑام کر کے یوسف علیہ السلام نیچے پہنچ گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچے گرنے سے انہوں نے اٹھایا، پکڑا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر ایک وہ جو کرتا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ کرتا کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا، اور اس کے بعد چند کلمات سکھائے کہ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ کلمات پڑھتے رہے اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہے۔ 3 دن یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے ہیں، اور روایات کے اندر آتا ہے وہ کنواں جو سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا تھا، اللہ پاک نے اس کو دوبارہ اس کے پانی کو چلا دیا، اور وہ سارے سانپ اور بچھو وہاں سے چلے گئے، اور اس کنویں کا پانی انتہائی کڑوا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے اس کے اندر جاتے ہی اس کا پانی بھی بہت زیادہ شیریں اور میٹھا ہو گیا۔ نبی تھے اللہ پاک کے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے، حالانکہ وہ ایک راستے سے ہٹا ہوا کنواں تھا اور عام راستہ نہیں تھا، لیکن ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس کا ذکر اگلی آیات شریفہ کے اندر آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کلمات سکھائے، تو ساتھ میں یہ بھی اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وحی بھیجی کہ اے یوسف، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو اس ساری چیز کی خبر دو گے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، رات کے وقت آئے اور آ کر جو ہے وہ روتے ہوئے آئے، کہا اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، ایک جگہ ہم نے یوسف کو بٹھایا، ہم نے آپس میں دوڑ لگانا شروع کیا، یوسف کو اپنے سامان کے پاس ہم نے بٹھا دیا تھا، اتنے میں کیا ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف کو کھا کر ختم کر دیا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ماننی نہیں ہے ہماری بات کی، ہم سچ بولتے ہیں پھر بھی آپ نے نہیں ماننی، آپ کو ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، کئی دفعہ کہہ چکے نہیں بھیجا، جب بھیجا تو اس خوف کا اظہار کر کے بھیجا کہ تم ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا جائے، وہی بات انہوں نے آ کر کہی، تو کہا کہ آپ نے ماننا نہیں ہے اگرچہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے
وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ہاں ساتھ یہ بھی کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس کا خون لگا لگو کر لائے کہ لو جی یہ ہے یوسف کا کرتا جو پہن کر گئے تھے، اور دیکھو اس کے اندر یوسف علیہ السلام کا خون بھی لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، کہا کہ وہ بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا، جس بھیڑیے نے میرے یوسف کو کھا لیا اور کرتا پھٹا ہی نہیں، کرتا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ فرمایا قال بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہاری بات سچی نہیں ہے، تم نے ایک بات گھڑی ہے، بنائی ہے۔ اگر تمہاری بات سچی ہوتی کہ بھیڑیا یوسف کو کھا چکا ہوتا تو بھیڑیا نے جب ہاتھ مارا تھا، پنجہ مارا تھا، دانت مارے تھے، خون پیا تھا، اس کا گوشت کھایا تھا، جب کیا تھا تو کپڑا بھی تو پھٹنا چاہیے تھا۔ کپڑے کو کچھ نہیں ہوا، صرف تم خون لگا کر لے کر آئے ہو۔ یہ تمہاری کوئی سازش ہے، تمہاری کوئی تدبیر ہے، تمہارے دل نے ایک بات کو بنایا ہے، میں تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن کرنا کیا ہے، میں بہترین قسم کا صبر کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری بات درست نہیں ہے، بھیڑیے نے کوئی نہیں کھایا کھویا، یہ تمہاری بات گھڑی ہوئی ہے، لیکن میں تم سے بدلہ نہیں لیتا، میں اس کی تحقیق نہیں کرتا، میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ فصبر جمیل، میں بہترین قسم کا صبر اختیار کرتا ہوں، جو تم بتا رہے ہو اس کے اندر مدد بھی صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ بھائی تو پھینک پھونک کر آگے، اور جو ایک بھائی تھا وہ 2-3 دن تک جا کر کھانا بھی پہنچاتا رہا۔ اتنے میں یہ ہوا کہ ایک قافلہ اپنے راستے سے راستہ بھٹک کر، راستہ بھول کر، اللہ نے اس کو ادھر سے گزارا، وہ وہاں آئے، انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور کسی بندے کو بھیجا کہ جاؤ کنویں کے اندر سے پانی نکال کر لاؤ۔ اس نے جا کر کنویں کے اندر رسی ڈالی، ڈول ڈالا، اور جب اس کو کھینچا، جب اپنے پانی کے لیے ڈول کو نکالنا شروع کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رسی کو پکڑ لیا، وہ اوپر آئے، چونکہ وزن تو زیادہ تھا نہیں، لہٰذا بچے تھے 12 سال کے، وہ اوپر آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ہیں یہ پانی کے بجائے تو بڑا خوبصورت اور حسین بچہ ہے، کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنویں میں ڈال کر چلے گئے تو ایک بھائی آتا تھا اور کھانا پہنچا کر جاتا تھا۔ جب تیسرے دن کے بعد اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر نہیں ہے تو اس نے ادھر ادھر تلاش کیا، دیکھا کہ ایک قافلہ ہے اور اس قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑا ہوا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، تو ان بھائیوں نے آ کر انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طریقے سے پھر یوسف واپس باپ کے پاس پہنچ جائیں، تو آ کر جو ہے کہنے لگے کہ یہ جو تم نے لڑکا لیا ہوا ہے یہ تو ہمارا غلام ہے، یہ نہیں کہا ہمارا بھائی ہے، ہمارا غلام ہے، اس کے اندر ایک عادت ہے کہ یہ بھاگ جایا کرتا ہے، ہم اس کو باندھ کر رکھا کرتے تھے، یہ پھر بھی رسیاں توڑا کر بھاگ آیا ہے، ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اور اگر تم نے لینا ہے تو اس کے پیسے ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا کتنے پیسے لوگے اس کے؟ تو انہوں نے صرف 20 درہم کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ 10 بھائی تھے، ایک ایک بندے کو 2 درہم ملے، یعنی 8 آنے، 2 درہم ایک ایک نے لیے اور 20 درہم کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ اسی کو اللہ بیان فرماتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بیچ دیا انہوں نے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت تھوڑی سی قیمت میں، چند گنتی کے درہموں کے بدلے میں۔ یہ قافلے والے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر پہنچ گئے۔ ملک مصر کے اندر جا کر بازار کے اندر اب ان کی قیمت لگنی شروع ہوئی، تو ایک سے ایک بڑھ کر لوگ قیمت لگاتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے حسن اتنا دیا تھا، ہر بندہ خریدنا چاہتا تھا، ہر بندہ چاہتا تھا کہ میں ان کی قیمت ادا کروں۔ قیمت بڑھتے 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 یہاں تک پہنچی کہ جو قافلے والے تھے انہوں نے کہا جی ہم اس کو بیچتے ہیں، لیکن اتنی قیمت لیں گے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں سونا رکھا جائے گا، جب برابر ہو جائے گا پھر سونا نکال کر نیچے رکھ دیں گے، پھر ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی جائے گی، جب وزن برابر ہوگا پھر چاندی نکال کر نیچے رکھ دیں گے، پھر ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو رکھا جائے گا، دوسرے پلڑے میں ریشم رکھا جائے گا، اس زمانے کے اندر ریشم سے کپڑے بنتے تھے، ریشم رکھا جائے گا، اور پھر جب وہ بھی برابر کا وزن کا ہو جائے گا تو یہ تینوں چیزیں یوسف علیہ السلام کی قیمت ہوں گی۔ اب یہ قیمت عام آدمی تو کوئی دے نہیں سکتا تھا، لہٰذا عزیز مصر جو ملک مصر کا بادشاہ تھا اس نے یہ قیمت ادا کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا غلام بنا کر اپنے گھر لے گیا۔